وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قیام پاکستان پر میں نے تفصیلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، اور دوسرا فیز استحکام پاکستان ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار کے بعد میں آپ ہم سب یقیناً استحکام پاکستان پر وقی گفتگو سننے کے لیے منتظر بھی ہیں، اور آپ سب کی طرف سے محبتوں کے ساتھ خوش آمدید بھی کہتے ہیں. عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، جن کی خدمات کے حوالے سے میں آپ سے داتا دربار کے اس تعمیر نو پر تفصیلی بات کر چکا ہوں. اور آج کے ہمارے معزز مہمان محترم المقام جناب میاں مشتاق احمد صاحب، چیئرمین الرحمان ڈیولپر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ سماعت کریں گے محترم جناب حافظ محمد فیصل نقشبندی سے. درود پاک تمام احباب مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا. تجلیوں کا لگا ہے میلہ، تجلیوں کا لگا ہے میلہ. جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی. قریب سے جو بھی ان کے گزرا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا. عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی. عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی. سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو، سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو. لپٹ کے سینے لگا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں
جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا نعرہ تکبیر نہیں اونچی آواز نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اور یوم آزادی اور استحکام پاکستان کی مناسبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر پاکستان پاکستان استحکام پاکستان پاک فوج درخواست گزار ہوں عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب سے کہ اپنے قیمتی کلمات آج کے کانفرنس کی مناسبت سے آپ سب کو عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین اور آج کی اس استحکام پاکستان کے مہمان خاص جناب میاں مشتاق احمد صاحب، میرے لیے یہ امر بہت اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستان پر مجھے حاضر ہونے اور پھر آپ سے مخاطب ہونے کا موقع میسر آیا ہے۔ بلا شبہ آج اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس نظریے کو، اس پرچم کو سربلند کریں جس پرچم کو اس خطے میں حضرت داتا گنج بخش نے آویزاں کیا تھا۔ اور میں یہ بات اس سے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ کشف المحجوب کے ہمارے ایک مترجم مولوی فیروز الدین، یہ جو لاہور کے اندر ان کا ایک معروف مرکز تھا فیروز سنز مال روڈ کے اوپر، اور جو حضرت داتا گنج بخش کے دیرینہ خادم تھے، انہوں نے کشف المحجوب کے ترجمے میں جو دیباچہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ حضرت داتا گنج بخش جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے یہاں سبز ہلالی پرچم کو اپنی خانقاہ پہ آراستہ کیا، اور میں یہ اس پرچم کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ یہ یقیناً اسی پرچم کا تسلسل ہے، یہ اسی پرچم کا فیضان ہے جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آستان پہ آراستہ کیا۔ اور آج حضرت داتا گنج بخش کا نظریہ ایک مرتبہ پھر پرویل کر گیا، اور ہندو بنیے کا وہ نظریہ جو اس نے سکوت ڈھاکہ کے موقع پر کہا تھا کہ میں نے پاکستان کے نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، آج جب اس نظریے کے خالق اسی خطے میں نیست و نابود ہوئے ہیں تو پھر دنیا نے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیا کہ وہ نظریہ جس نظریے پر پاکستان بنا تھا، وہ نظریہ جو اسلام کی بنیاد پر تھا، وہ نظریہ جو قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پرویل اور پروان چڑھا، آج وہ نظریہ ایک مرتبہ پھر سربلند اور مضبوط اور مستحکم ہوا ہے، اور شیخ مجیب کا نیریٹو اور نظریہ نیست و نابود ہو گیا ہے۔ پاکستان ایک مضبوط اسلامی ریاست اور دنیا کے اندر ایک مستحکم ایٹمی قوت ہے،
पैगाम पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, आप उस पर तफसीली बात सुन चुके हैं कि इस खित्ते के अंदर किसी फर्द वाहिद को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और कानून की हाकमियत है। यहाँ एक मजबूत और मुस्तहकम अदालती निज़ाम मौजूद है। यहाँ किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, किसी तंजीम को अपने तौर पर किसी के लिए कोई ऑर्डर जारी करने का कोई हक मुयस्सर नहीं है। लेकिन इसके साथ जैसा हजरत मुफ्ती साहब ने खत्म नबूवत का नारा बुलंद करते हुए ये पैगाम दिया कि ये खित्ता ताजदार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का आमीन है, इसलिए इस खित्ते के अंदर कोई ऐसी कोशिश परवान नहीं चढ़ सकती जिसके मुताबिक नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इज्जत, आपकी अजमत, आपकी हुर्मत और बिलखसूस आपकी खत्म नबूवत के हवाले से कोई कंप्रोमाइज हो। इसलिए कि खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान की बुनियाद है और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत और आपकी रिसालत, इकबाल ने कहा था कि अज रिसालत दर जहां तकवीन मा, अज रिसालत दीन मा आईन मा, कि या रसूल अल्लाह आपकी रिसालत, आपकी नबूवत, आपके साथ अकीदत और अरादत और आपके साथ मोहब्बत हमारे दीन की बुनियाद है, हमारे ईमान की बुनियाद है। और अकीदा खत्म नबूवत, इसके बगैर दीन का कोई तस्वुर नहीं बचता। और इसकी अहमियत इस कदर ज्यादा है कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके विसाल के बाद जब मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाया, उसमें एक फितना झूठे नबियों की नबूवत के ऐलान का भी था। तो उस मौका पर हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफातुर रसूल, आपने उनके खिलाफ लश्कर कशी की, आपने उनके खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग किया। दारुस सल्तनत कमजोर था, ये मशवरा दिया गया कि कुछ मुअख्खर कर लें, कुछ थोड़ा सा हालात को देख लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आए, आपने फरमाया कि अगर इस मिशन के सबब मदीना इस कदर कमजोर हो और कि उसमें अबू बकर अकेला रह जाए और जंगल के दरिंदे आकर मेरी पिंडलियों से गोश्त नोच लें और फजाओं से परिंदे मेरे सर के बाल खा लें, फिर भी अबू बकर इस अमर पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इस्लाम में, हमारी तारीख में जो अव्वलीन लश्कर कशी है, जो अव्वलीन मार्का है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, वो खत्म नबूवत के हवाले से है। मुसलमानों की 1400 साल तारीख इस अमर की शाहिद है कि इस पर कभी किसी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि महराब व मिंबर विजिलेंट है, हमारे इदारे इस पर पूरी तरह चौकस और चौबंद और बिल्कुल अलर्ट हैं। इस खित्ते के इस्लामियान और मुसलमान, उनको बिल्कुल फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ इस चीज की आड़ में अगर कोई पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करना चाहे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। अगर पाकिस्तान के मुआशरती अमन को कोई खराब करना चाहे तो हम उसकी इस कॉल को भी मुस्तरद करते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, ये सब दरअसल अता है इन बुजुर्गाने दीन के उस फलसफे की जो इन्होंने इस खित्ते में दिया, जो अमन पर, मोहब्बत पर, रवादारी पर, अखुव्वत पर
اور انسان دوستی پر بیس کرتا ہے۔ یہ صوفیہ جسے سرخیل اس خطے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے امن اور رواداری کا درس دیا، محبت کے امین بنے، تبھی تو اس خطے کے لوگ آپ سے برس گزر گئے، قرن گزر گئے، عشرے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، آپ کے نام پر فدا ہیں، آپ کی چوکھٹ پر نچھاور ہیں، آپ کی دہلیز پر سر جھکانے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کا فکر و فلسفہ یہ ہے کہ اس خطے میں اسلام کا پرچم سربلند ہوگا، اسلام کا پرچم ہی سربلند رہے گا، اس خطے میں وہ امن اور محبت اور رواداری عام ہوگی جس کا فیضان ہمیں مدینے سے عطا ہوتا ہے، اس خطے میں قرآن کی حکومت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پھریرا ہوگا۔ اور اقبال نے بھی جب آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ پاسبان عزت ام الکتاب، کہ اے میرے داتا، اس خطے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید اور قرآن حکیم کی آیات کا پاسبان اے داتا گنج بخش تو ہے، اس کی وہ تفسیر، اس کی وہ تعویل، اس کا وہ مفہوم اور اس کی وہ رمز جو آپ اس خطے کو عطا کریں گے وہی لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوگی۔ اور آپ کا فکر اور آپ کا فلسفہ سراسر یہی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور میں آج کے اس موقع پر بطور خاص یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والا یوم آزادی، اس کی تقریبات میں بطور خاص ان شہداء کی قربانیوں کو ضرور خراج تحسین پیش کیا جائے، ہدیہ تبریک پیش کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، جن کے خون کی رنگینی سے آج اس خطے کے اندر ہمیں روشنی اور رہنائی نظر آتی ہے۔ ان کے گھر اجڑے، ان کے در لٹے، اس لیے کہ یہ وطن، یہ خطہ اور یہ قریہ جو دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر ہمیں ملا، ہم اس میں امن، محبت اور آزادی کا سانس لے سکیں۔ میں ان تمام شہداء کو جنہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے اور استحکام پاکستان کے حوالے سے اور پیغام پاکستان کے حوالے سے قربانیاں پیش کیں، ان سب کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان، ان کی خدمات کو خراج محبت پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک انشاءاللہ 24، 25، 26 کو باقاعدہ شروع ہوگا۔ اس کی استقبالیہ تقریبات اگلے جمعۃ المبارک سے ہی انشاءاللہ شروع ہوں گی، جس کا آغاز عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے اگلے جمعۃ المبارک کو صبح 10 بجے ہوگا۔ کتنے بجے؟ تو اس لیے اگلے جمعۃ المبارک کو ان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے بر وقت تشریف لا کر برکتیں بھی سمیٹیں، اس کانفرنس کا حصہ بھی بنیں اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج بھی پیش کریں، سنتیں ادا فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاقي الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم رحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.